اب میں اختتام میں اقبال اکادمی پاکستان کے ناظم محترم جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں سر تشریف لائیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں. بھرپور تعلیم گونج میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. قابل صد احترام جناب ایم اے اعجازی صاحب، قابل صد احترام جناب ڈاکٹر خالد دنگ صاحب، قابل صد احترام جناب حسن رضا اقبالی صاحب، اور قابل صد احترام میرے مولانا صاحب، قابل صد احترام جناب عنایت صاحب، ریسپیکٹڈ فیکلٹیز، اساتذہ اور دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تقریب میں میزبان عموماً اظہار تشکر کے لیے بلایا جاتا ہے، تو بعض اوقات کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، مگر وہ مسند نشینی کی وجہ سے وہ لمیٹیشنز جب آ جاتے ہیں بندہ کچھ کہہ نہیں پاتا. اقبال اکیڈمی آف پاکستان کے انتظامی امور، علمی، ادبی، اکیڈمک امور میں جسٹس جاوید اقبال مرحوم کا ایک کلیدی رول رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کا فرسٹ بجٹ پیش ہو رہا تھا 28 فروری 1948، تو اس بجٹ میں قائد کی فراست کو ذرا دیکھیے، ویژن کو ذرا دیکھیے. نوزائیدہ مملکت جس کا نہ پراپر انفراسٹرکچر ہو، نہ ریونیو جنریشن کا کے ذرائع ہو، اور مہاجرین کے الگ مسائل ہو، اور قائد جیسے با اصول، ضابطے اور ڈسپلن کا پابند لیڈر، تو ان تمام امور کے باوجود قائد نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن، نظریات، افکار، قومی اور بین الاقوامی سطح پہ ان کا ادراک کرتے ہوئے اس وقت فرسٹ بجٹ میں اقبال اکیڈمی کے لیے بائی نیم، اس بجٹ کے متن میں اقبال اکیڈمی پاکستان مینشن ہے، اس کے لیے 1 لاکھ روپے رکھا. اس زمانے میں بنیادی انتظام و انصرام کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی کیبنٹ میں ایک مرد دوربین، سخن شناس، عالم و فاضل شخص سردار عبدالرب نشتر مرحوم، تو ان امور کو تفویض کیا کہ آپ اقبال اکیڈمی کے تشکیل، ترتیب، ڈھانچہ، کمپوزیشن، سٹرکچر، لیگل فریم ورک کے حوالے سے بنیادی کام کریں. تو بہرکیف یہ اکیڈمی قائد کے اس بصیرت کے نتیجے میں آگے چلی، اور اس کا انتظام و انصرام جسٹس جاوید اقبال کے ہاتھ جب وہ ہمارے اکیڈمی کے ایک مدت تک وائس پریزیڈنٹ رہے، تو بنیادی خط خال، وہ جو امنگ، وہ جو توقعات قائد اعظم محمد علی جناح کے اس اکیڈمی سے وابستہ تھے، اس میں جسٹس جاوید اقبال مرحوم کی شبانہ روز محنت، ان کی پریکٹیکل ایکسپوجر، نیشنلی اور انٹرنیشنلی اکیڈمک ایکسپوجر، سب شامل حال تھا. آج اکیڈمی جس مقام پہ ہے، اقبال اکیڈمی پاکستان، اس میں دیگر زعماء کے ساتھ ساتھ جسٹس جاوید اقبال مرحوم کے شبانہ روز محنت کا ثمر بھی موجود ہے.
اہلیان لاہور بڑے خوش قسمت ہے، ان کو احساس ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ وہ جس فضا میں سانس لے رہے ہیں انہی فضاؤں میں ہجویر سے 1000 سال قبل حضرت علی ہجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آئے تھے، اور اسی فضا میں آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ ہسٹوریکل سند کشف المحجوب کی صورت میں موجود ہے۔ آپ کی تہذیبی ارتقاء، آپ کی تمدنی ارتقاء، علمی ادبی ارتقاء کو آپ اس سے اندازہ کیجئے۔ بخدا میں کبھی کبھی اپنے دفتر کی کھڑکی سے جب لاہور کا نظارہ کرتا ہوں مجھے بصرہ، کوفہ، بغداد اور دمشق کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ آپ کی انہی فضاؤں میں کشمیر سے جن کی خانوادہ آئی تھی حضرت علامہ اقبال نے سانس لیا تھا، اور انہی فضاؤں نے جسٹس جاوید اقبال کو پروان چڑھایا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، مجھ سے پوچھئے، میں بلوچستان سے آیا ہوں، مجھے جسٹس جاوید اقبال صاحب سے صرف زندگی میں ایک بار ملنے کا موقع ملا، یعنی 2002 میں جب اقبال اکیڈمی آف پاکستان حضرت علامہ کے 125 سالہ تقریبات جشن ولادت منا رہے تھے 2002 میں۔ ناچیز اس انٹرنیشنل کانفرنس میں ریپریزنٹ کرنے کے لیے بلوچستان سے آیا تھا، تو اس کانفرنس کے دوران جسٹس صاحب سے پہلی اور آخری ملاقات کی سعادت مندی میرے حصے میں آئی، اور اس مختصر ملاقات کے بعد پھر جسٹس صاحب نے اپنے قلم سے طلوع اسلام کی فرسٹ ایڈیشن کا وہ مطبوعہ نظم مجھے اپنے دستخط سے عنایت کی تھی، اور منیب اقبال صاحب اللہ ان کو خوش رکھے ان کو عطا کیا تھا، انہوں نے مجھے بھجوایا۔ تو مجھے صرف ایک بار جسٹس صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو یہ آج کا نشست ان کے ان احسانات کے اعادے کے طور پہ ہم، تاکہ یہ جو ہمارا یوتھ ہے ان کو اپنے اسلاف سے بیگانگی کا احساس نہ ہو، ان کو پتہ چلے کہ اس مملکت کی آبیاری میں کن کن لوگوں کا کیا کیا کنٹریبیوشن رہا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس جاوید اقبال کی علمی بصیرت، جاوید نامہ جس طرح علامہ کو ناز تھا جاوید نامہ پہ، اور یہ جسٹس صاحب سے منسوب تھا، بعینہ علامہ صاحب کے سوانحی تذکروں میں جو زندہ رود کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ اقبال اکیڈمی نے اس کا عربک ٹرانسلیشن بھی کیا ہے۔ اجازی صاحب توجہ چاہتا ہوں، نہر الخالد کے نام سے ابھی جی وہ ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ہے عرب ورلڈ کے لیے، تو اس کے ایک آدھ ایڈیشن مصر سے بھی آئے ہیں، اور جو باقاعدہ سوانحی حوالے سے مستند ترین اس وقت تک، گو کہ مختلف لوگوں نے اس پہ کام کیے ہیں، تو زندہ رود کو علامہ کے سوانحی حوالے سے وہ اہمیت حاصل ہے۔ آج کے نشست کے توسط سے میں نے جب حسن رضا اقبالی صاحب اور میاں ساجد علی صاحب مولانا کو سنا، مولانا میں، تو میں ایک ان سے ریکویسٹ کروں گا، وہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت علامہ کے نشستوں میں صحبتوں میں بیٹھ کے مختلف لوگوں نے ان یادوں کو قلم بند کیا ہے، اقبال کی صحبت میں اقبال کے ساتھ ملاقاتوں کا جو سلسلہ جاری رہا، میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی یہ یادداشتیں جسٹس صاحب کے حوالے سے قلم بند کریں، تو یہ کل کا ایک معتبر منبع ہوگا۔
میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ یہ یاداشتیں، یہ 10 سال 12 سال 15 سال کا جو محیط عرصہ ہے، تو یہ آپ تو چشمدید گواہ ہے. آپ یہ سب کچھ قلم بند کریں اور فوراً سے پیشتر مسودہ میرے پاس لائے، ہم اس کی طباعت کا اہتمام کریں انشاءاللہ. آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ. عنایت صاحب کا انتہائی مشکور ہوں جو ہمارے پروگراموں کو اپنے حضور سے مزید متبرک فرماتے ہیں. اساتذہ کا، مختلف اسکولوں کی بچیوں کا مشکور ہوں جو یہاں تشریف لاتے ہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ بار بار یہاں آنے کا. اجازی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے نیو کیبنٹ کے ٹریجرر کا قلمدان ان کو سفر کیا گیا ہے. شکریہ.